السلام علیکم۔ آج میں بات کرنے والا ہوں ایمان پر کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہماری زندگی کے ساتھ ہماری زندگی کیسے چینج ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں ایمان کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے، آج میں اس چیز پر بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ایز اے بورن مسلم ہم اتنے پکے نہیں ہوتے، ایمان کے اتنے پکے نہیں ہوتے، لیکن جو بھی ریورڈڈ مسلم ہوتا ہے آپ دیکھیں گے وہ ایمان کا پکا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ریسرچ کی ہوتی ہے، وہ سوچ سمجھ کے اسلام کو قبول کرتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ وراثتی مسلم ہیں تو ہمیں تو اتنا وہ بصارت نہیں ہوتے ایمان کی کہ ایمان کیا ہے۔ تو اب میں یہ کہوں گا کہ ایمان لاؤ، تبھی قرآن میں کیا کہا گیا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایک درجے میں تو ایمان والے ہو، اقرار باللسان تو کرتے ہو، بورن مسلم تو ہو، وہ تو آپ کا ایک پریولیج ہے کہ ایز اے بورن مسلم پیدا ہوئے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اپنی سوچ سمجھ سے، اپنے فکر سے، سوچ سمجھ کر اسلام کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، اور اس دنیا کو پڑھنے سے، اپنے آپ کو پہچاننے سے، اپنے رب کو پہچاننے سے، اس دنیا کو پہچاننے سے ایمان لاؤ۔ باقی ریلیجنس کے پڑھنے سے، آل دا ریلیجنس کے پڑھنے سے ایمان لاؤ۔ یس دس از دا کیس۔ تو ایسا کیوں؟ دیکھو تو اس لیے ایمان لانے کے بعد ایز اے بورن مسلم، ہم جو سب بورن مسلم ہیں، بورن مسلم ہونے کے بعد ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اسلام کو پڑھنا ہے۔ جب ہم اسلام کو پڑھیں گے، جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، جب ہم اپنے رب کو پہچانیں گے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا مقصد کیا زندگی کا ہے، وٹ از مائی ریئل مقصد، وہ صحیح راستہ کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، صحیح راستہ کیا ہے زندگی کا ہے، یہ سب پر جب ہم سوچیں گے، کوسچن کریں گے، تب ہمیں ریئل ایمان حاصل ہو سکتا ہے، تب ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں سنسیئر رہنا ہے، یہ نہیں کہ بس یہ کرنے کے لیے کہ ہدایت آ جائے قبول نہیں کرنا ہے، ہمیں سنسیئر رہنا ہے کہ جب بھی ہدایت آئے، جب بھی میرے پاس ہدایت آئے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، آئی ول ایکسیپٹ دیٹ، سو دس از۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایمان جو ہوتا ہے نا ریئل، اس کے بعد جو آپ ایمان لاؤ گے نا، سوچنے سمجھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، یس ریسرچ کرنے کے بعد اباؤٹ یور سیلف، اباؤٹ لائف، اباؤٹ ہو کریٹڈ یو، اباؤٹ یور پرپز، یا جب آپ ان سب چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرو گے، سوچو گے، تو امید ہے، کیوں سوچو گے، کیونکہ آپ تبھی اسی لیے تو ریسرچ کرو کہ مجھے صحیح راستہ ملے تاکہ میں فالو کروں اس کو، مجھے کوئی ہدایت ملے، میں لاسٹ ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یا مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کوئی کام صحیح بھی ہے یا غلط ہے، آئی ایم امیچور، آئی نو نتھنگ، ایسے بھی کیس ہے، یہ بھی کیس ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ سوچنے سمجھنے کے بعد ہدایت ملتی ہی ہے، کیونکہ نیچر کا یہ ایک قانون ہے، سوچنے سمجھنے کے بعد irrespective آف وٹ، وہ آپ سوچیں گے، آپ سمجھیں گے، آپ غور فکر کریں گے، یا جو میں نے ابھی کہا کوشچن کریں گے، اس کے بعد آپ کو ہدایت ملنی ہے، ملتی ہے، کوئی نیچر دیتا ہے اس کو ہدایت جو چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا، جس کی ساری جدوجہد ہی اس دنیا میں رہے گی بس مجھے پیسہ کمانا ہے، یہ نہیں سوچیں ان چیزوں کے بارے میں کون ہوں، کہاں سے آیا، مقصد کیا ہے، ارے جو ہے جیسا میں ہوں، جو ہے جیسا میں ہے وہ ہے، مجھے کیا ان کے ساتھ، ان سب کوشچن کے ساتھ، میں ابھی ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں، میں پیسہ کر لوں گا، ٹھیک ہے کرو یار، وہ بھی کرو، میں نہیں کہتا نہیں کرنا، لیکن یہ کہ اپنے اصل مقصد کو پہچانو، اپنے اصل مقصد کو پہچانو، اپنے اصل پرپس کو پہچانو کہ ہاں میں کون، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اس کے بعد جو ایمان آپ کو حاصل ہوگا نا، اس کے بعد جو بلیف آپ کو حاصل ہوگا نا، وہ ایمان آپ کی زندگی کو ہی چینج کر دے گا،
آپ کی پرسنالٹی کو ہی چینج کر دے گا، آپ کی سوچ کو ہی چینج کر دے گا، آپ کے وچاروں کو ہی چینج کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سوچنے سمجھ کے بعد اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ یو ہیو ایکسیپٹ آفٹر لانگ ٹرم آف ریسرچ، اس کے بعد آپ کو ہدایت ملے گی۔ وہ جو ایمان ہوگا نا، پھر اس ایمان مطلب کوئی اس کو نہیں ٹھکرا سکتا، اس ایمان کو، آپ کے اس ایمان، اس والے ایمان کوئی آپ کو نہیں، آپ پھر کبھی ڈی موٹیویٹ ہوں گے ہی نہیں کہ یار کوئی کہے گا یار کیا سوچتے ہو، کیا باتیں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو ایسا کہ یہ کرو وہ کرو۔ لیکن آپ کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے پھر جب وہ ریئل ایمان آئے گا۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں گے، فوکس اس کے ساتھ کرتے رہیں گے، آپ کبھی ڈی موٹیویٹ ہو ہی نہیں سکتے، پھر آپ ہو ہی نہیں سکتے ڈی موٹیویٹ پھر، کیونکہ لیکن اگر اس کے برعکس کیفیت ہے کہ ہم ایمان والے، تو ہم تو کہتے ہیں اپنے آپ کہ ہم ایمان والے، لیکن یہ کہ ابھی بھی وہی گناہ کی زندگی گزر رہی ہے، ابھی بھی نافرمانیاں چل رہی ہے، ابھی بھی اپنی لائف میں جو ہے فوکس نہیں ہے، ابھی بھی اپنی لائف پروٹیکٹیو نہیں ہے، ابھی بھی اپنی لائف میں جو ہے مقصد پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ابھی بھی پیسہ نہیں کمایا، یس پیسہ بھی ایک چیز ہوتا ہے، ابھی بھی یہ نہیں کیا، ابھی بھی ایک ایسا فیل کرتے ہیں اندر سے کہ ابھی بھی لاسٹ ہو، تو پتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ریئل ایمان نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو ایمان ہے وہ ایک مور سے عقائد ہے، ایک ڈوگما، ایک کریڈ ہے، ایک ڈوگما ہے، دل سے یقین نہیں ہے، وہ کنوکشن نہیں ہے، کنوکشن والا ایمان نہیں ہے جو چینج کر دیتا ہے انسان، جو بالکل انسان کو چینج کر دیتا ہے۔ پہلے انسان ایسا تھا، اب وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، پہلے انسان یہ سوچا کرتا ہے، اب وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے، اس کے اپوزٹ سوچ رہا ہے، اب وہ اتنا چینج ہو چکا ہے اس ایمان کی وجہ سے کہ وہ جو پاسٹ میں تھا نا وہ ہے ہی نہیں، پاسٹ میں مسٹیکس ہوئی، جو ہوا سو ہوا، لیکن اب ہی از اے فلی چینجڈ پرسن یار، وہ ہے ہی نہیں۔ یہ والا ایمان چاہیے ہمیں، یہ جو ایمان ہے نا کہ فل جو چینج کر دے گا آپ کو، جو ایمان آپ کو چینج نہیں کرے گا، سمجھو کہ وہ ایمان ہو سکتا ہے لیکن کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ایمان، بہت ویک ایمان ہے آپ کا۔ اس کو اور اسٹرانگ کرو، جتنا اسٹرانگ کرو گے اتنا ہی آپ چینج خود ہو جاؤ گے، چینج کرو اپنے آپ۔ ایمان کا دوسرا مطلب ہے چینج کرو اپنے آپ۔ توبہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرو، بس پاسٹ میں جو ہوا، ابھی جو ہو رہا ہے، یو گاٹ اے چینج یور سیلف، یو ہیو ٹو چینج یور سیلف۔ ایسے زندگی نہیں گزار، لائف کچھ بھی ہو رہا ہے، انپروڈکٹیو ایوری تھنگ ہے، جو بھی مقصد نہیں پتہ ہے تو سوچو سمجھو، اور سوچنے سمجھنے کے بعد ہدایت ملتی ہے، بس سنسیئر ہونا ہے، جذباتی نہیں ہونا ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کسی بھی ریلیجن کے ہو، ہندوازم کے ہو، کرسچینٹی کے ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کیا ہو، سب کو پڑھو، یس میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں، سب ریلیجنس کو پڑھو، اور بالکل ایک ایسے اوپن مائنڈیڈ ہو جاؤ، یعنی کہ اپنا ریلیجن فالو کرنا ہے، اس نیت سے، اس انٹینشن سے پڑھو کہ جو سچ ہے میں اسی کو فالو کروں، پڑھو تو صحیح، میں نہیں ڈرتا ہے، یس جو سچ ہے میں اس کو فالو کروں، اور بی اے ریئلسٹک پرسن ہوں، ریئلسٹک بن جاؤ، یہ نہیں کہ بس اپنا عقیدے کے لیے اگر وہ غلط بھی ہے نا تب بھی اس کے لیے جان دے گی، نہیں یار اگر غلط ہے کوئی کام آپ کے ریلیجن میں، کوئی آپ کے ٹریڈیشن میں کوئی کام غلط ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کا ساتھ کیوں دینا ہے، آپ کو وہ کام کیوں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، بی اوپن مائنڈیڈ پرسن، ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے فالو کر رہے ہیں کسی بھی ریلیجن کو، لوگ سوچو سمجھو، سائنٹیفک ٹیمپر پیدا کرو اپنے مائنڈ میں، ایسا نہیں چلتا۔ آج کی ویڈیو اس لیے بنائی میں نے کہ آپ سوچے سمجھے لائف کے بارے میں، کیا ہے مقصد، کیا ہے، کیوں ہے، بس سوچئے سمجھیے، غور و فکر کیجیے، اور اس پوری پروسیس میں ایک بات یاد رکھنا ہے، گندے کاموں کی طرف مت جانا، یس ایک
ایک نصیحت ہے میری آپ گندے کاموں کی طرف مت جانا ہے. آپ پڑھو ہر ریلیجن کو پڑھو لیکن اپنے اندر نا تھوڑی ماڈسٹی رکھنا, تھوڑی نہیں بالکل اپنے اندر ماڈسٹی رکھنا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا, اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا اس پوری پروسیس میں, اس ستیہ کو پانے کی پروسیس میں, ٹروتھ کو پانے کی پروسیس میں اپنے آپ کو کھونا مت, اپنے آپ کنٹرول میں رکھنا ہے. میں ایسے سمجھو آپ کو کہ غلط کام نہیں کرنا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں کرنا, جسٹ پڑھو جتنا پڑھ سکو بس پڑھو, گیان حاصل کرو جتنا کر سکتے ہو, گیان حاصل کرو اباؤٹ اے ریلیجن, اباؤٹ ایوری فلاسفی حاصل کرتے رہو. برے کام نہیں کرو, برے کام اگر آپ کریں گے تو آپ بھٹک جائیں گے, آپ کا ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے, آپ کا فوکس لیول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ میں سیلف گلٹی پیدا ہو جائے گی, اس کے بعد آپ کنفیوز اور ہو جائیں گے. یو ول بی کنفیوز کیا تو سچ پانی پوچھ میں تو تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. دیکھو آسان شبدوں میں سمجھاتا ہوں, غلط کام نہیں کرنا, ماڈسٹ رہنا, ماڈسٹ پتہ ہونا کیا ہوتا ہے, بے حیا نہیں بننا, حیا دار بننا, بس بے حیا اور بے شرم نہیں بننا, بس کریکٹر اچھا رکھنا ہے, بس یہ کرنا, زیادتی کرنے والا نہیں بنا, بے حیا نہیں کرنا, بس بے حیا اور بے شرم نہیں کرنا, ماڈسٹلی ہر ایک ریجن کو پڑھنا ریسپیکٹ کے ساتھ, نہ کہ اس کو اس انٹینشن سے نہیں پڑھنا کہ میں اس کے کھال کی کھال اتاروں تاکہ میں اس کو اس ریلیجن کو اس کے بارے میں برا بلا کروں. اس انٹینشن سے نہیں پڑھنا, اس انٹینشن سے پڑھنا کسی بھی سب ریلیجنس کو, کیونکہ آپ کو کیا کرنا ہے, وائی آر یو اسٹڈنگ, وائی آر یو ریسرچنگ, آپ کو کیا چاہیے, آپ کو ایٹ لاسٹ ٹروتھ چاہیے نا, ستیہ چاہیے, آپ ستیہ ڈھونڈ رہے, آپ سچ ڈھونڈ رہے, آپ حق ڈھونڈ رہے, آپ حق چاہیے, آپ کو سیدھا راستہ چاہیے کہ یار دس از رائٹ پاتھ, تو اس کی وہی رکھنا, بس وہی انٹینشن رکھنا. یہ انٹینشن نہیں رکھنا کہ میں اس لیے کو پڑھ رہا ہوں, اور اگر آپ نے کبھی کسی دوسرے کے بارے میں دوسرے ریلیجنس کے بارے میں سوچ برا بھی پڑھا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, خود پڑھو, ہوتا بھی ہے, برا نہیں کرو, ان کا ریلیجن ہے اور ان کا ریسپیکٹ ہے, ریلیجن ان کا ریلیجن ہے, ان کا ٹریڈیشن ہے, لیو اٹ ٹو دیٹ. آپ بس پڑھو, آپ خود فالو مت کرو, دیٹس اٹ. لیکن آپ اس کو برا کسی ریلیجنس کو پڑھنے کے لیے اس لیے پڑھو کہ آپ اس کا آپ اس کو ڈیفینڈ کرو, آپ اس ریلیجن کو جو ہے اس کے بارے میں برا بلا کہو, آپ اس ریلیجن کو اس کو نیچا دکھاؤ, اس انٹینشن سے کسی ریلیجن کو نہیں پڑھنا ہے. انٹینشن صرف ایک ہونا چاہیے کہ مجھے سچ چاہیے, مجھے سچ ڈھونڈنا کہ سچ کیا ہے. پڑھو, سمجھو, سوچو. دیٹ واز مائی اوپینین ہی ہے, یہ تو بس کرنا ہی آ رہا انسان کو مسٹ ہے. ہم بھول جاتے ہیں نا دنیا کے اس ڈسٹریکٹ ورلڈ میں, ہم بھول جاتے ہیں, ہم بس پیسہ بنانا پڑتا ہے, پیسے بنانے میں لگے ہوئے, پیسہ بھی بناؤ, سب کچھ کرو, ڈیولپمنٹ پرسنالٹی ایوری تھنگ, پیسہ نہیں, لیکن اس کے بارے میں سوچو. اگر پیسہ کمایا اس کے بعد یہ سوچو کہ یہ پیسہ میں کیوں کما رہا ہوں, یہ سوچو. اگر اتنی جدوجہد کرو, اسٹرگل کرو پیسے کمانے کے لیے, یہ سوچو کہ یہ پیسہ میں کس لیے کما رہا ہوں, کیوں کما رہا ہوں, میرا مقصد کیا ہے یہ پیسہ کمانے کا, میں شادی کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں, وقت کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا جب میں بڑا ہو جاؤں. ان سوچو, تھوڑا سوچو. اوور تھنکنگ از بیڈ بٹ تھنکنگ از بیٹر. تھوڑا سوچو کہ ایٹ لیسٹ ملتے ہیں, ہدایت مل جائے گی, یو ول گیٹ دیٹ ٹروتھ. نشچت بات ہے, پکی بات ہے. تو سوچو, سمجھو, غور و فکر کیا کرو.